صاحب میرا یہ سوال ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ 9 مئی کے ملزمان جو ہیں وہ ڈسچارج ہو رہے ہیں، جبکہ پنجاب کے اندر سزائیں دی جا رہی ہیں۔ پروسیکیوشن کی کمزوری ہے یا حکومت جو ہے وہاں پر اثر انداز ہو رہی ہے، وہاں پر بے گناہ قرار دیے جا رہے ہیں، یہاں پر گناہ گار قرار دیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ بات آپ کی بالکل جائز ہے کہ ہم کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ ہم کسی پہ الزام لگائیں کچھ۔ 9 مئی کے لوگ کو تو جو جو ملزمان تھے وہ تو وزیر اعلیٰ بھی بن گیا خیبر پختونخوا میں۔ آپ مجھے بتائیں نا کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا کہ میرے بعد فلاں 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 بندہ ہوگا، جس میں ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب بھی تھے۔ اور ہم عدالتوں سے ہمیشہ ہم نے اپیل کی اور آج بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ 9 مئی جیسا واقعہ جو اس ملک کے ساتھ ہوا، کوئی شاید ملک دشمن بھی نہ کر سکے۔ لہٰذا 9 مئی کے جتنے بھی قصوروار ہیں ان کو جو ہے بالکل سزائیں دی جائیں، ورنہ خدا نہ خواستہ پھر کل ایسا نہ ہو کہ 9 مئی سے بڑا واقعہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے۔ لیکن ہم چاہتے ہیں، ہمارا یہ مطالبہ ہے، میں آج یہاں سے بھی مطالبہ کر رہا ہوں کہ 9 مئی کے ملزمان ہیں ان کو کیفر اقتداء تک پہنچایا جائے، تاکہ دیکھے عوام کہ 9 مئی جنہوں نے کیا، ماسٹر مائنڈ تو سب سے پہلے ہونا چاہیے، اس کو کون بخشے گا؟ آپ نے کہا کہ آپ سب کے پاس جانے کے لیے تیار ہیں، آپ ایک آئینی عہدے پر موجود ہیں، آپ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ ملک میں جو سیاسی صورتحال ہے وہ بہتر ہو سکے؟ دیکھیں، پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے، اگر وہ چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں کے ذریعے آنا چاہتی ہے تو اس میں تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں، پولیٹیکل بندے ہیں، اگر وہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہیں، اگر وہ اپنے ماضی کی غلطیوں کا جو ہے اس سے معافی مانگتی ہیں اور پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہے تو ہم بالکل اس کے لیے تیار ہیں۔ لیکن وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے آنا چاہتے ہیں۔ ماضی میں انہوں نے جو مزے چکھے ہیں پرائے کندھوں پہ بیٹھ کر، بیساکھیاں لے کر، اب وہ کہتے ہیں ہم اسی طریقے سے ہمیں آنا چاہیے، ہمیں محنت نہیں کرنی چاہیے۔ پولیٹیکل لوگوں کو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، اپنے مسائل حل کرنے پڑیں گے۔ ماضی میں بھی اسی پی ٹی آئی کو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے اپنے اتحادی جماعت کے ساتھ بٹھایا تھا، ڈائلاگس کیے تھے، اور ہمیشہ چیزیں ڈائلاگس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ آج بھی ہمارے پاس فورم موجود ہے، پارلیمنٹ سے بڑا جمہوری فورم نہیں ہے۔ پارلیمنٹ میں آئیں، بیٹھیں، اپنی فیوچر اسٹریٹجی کی بات کریں۔ آج اگر ان کو الیکشن پہ اعتراضات ہیں تو وہ جو چور دروازے ہوئے ہیں یا جو چور دروازے ہیں ان کو پارلیمنٹ میں قانون سازی کے ذریعے جو ہے آپ ختم کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کریں، اپنے جو ہے ان پٹ دیں، تاکہ ہم آگے چلیں، پاکستان کو آگے لے کر چلیں۔ اس شور شرابے سے کچھ حاصل نہیں ہونا، اور جو ہے ایسا نہ ہو کہ اس شور شرابے میں آپ کے 5 سال گزر جائیں اور پھر الیکشن آ جائے اور پھر آپ 5 سال دوبارہ شور شرابہ کریں۔ آخری کوشچن اچھا کن صاحب، یہ رہنمائی فرمائیں کہ جو اس وقت مہنگائی ہے اس کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے کہ کیا اقدامات ہونے چاہیے عوام کو ریلیف مل سکے؟ دیکھیں، بہت مشکلات ہیں، اس کا ہمیں ادراک بھی ہے، ہمیں اس چیز پہ ہمیں جو ہے بہت سی جو ہے اس وقت، لیکن خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ آہستہ آہستہ اگر آپ دیکھیں کل رات کو بھی پیٹرولیم کی قیمتوں میں جو ہے کمی ہوئی ہے۔ مشکلات اس ملک میں ہیں، مشکلات سے کر رہے ہیں، لیکن ہماری پوری کوشش ہے کہ جو ریلیف ہم جو ہے غریب طبقے کو جو ریلیف دیں، تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیں۔ میں نے اس دن بھی پرائم منسٹر صاحب سے بات کی کہ ہمیں 25% تنخواہیں جو ہے سرکاری ملازمین کی بڑھانی چاہیے۔ اس طرح میرے صوبوں کی بھی یہ ریکویسٹ ہوگی کہ سرکاری ملازمین تنخواہیں، ان کی پینشن کو بھی بڑھا جائے۔